السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت میں ایمان کی حقیقت کیا ہے پر ہماری گفتگو کا آج دوسرا حصہ ہے۔ ایمان لانے کے دو مراتب مومن اور مسلم قرآن بیان کرتا ہے۔ رب کائنات نے آغاز اسلام میں دارہ اسلام میں داخل ہونے والے اعراب کو خود کو مومن کہنے سے روکا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولم يدخل الایمان فی قلوبکم۔ فرمایا خود کو مسلم کہہ لو، ابھی مومن نہ کہو، کیونکہ اطاعت ابھی تمہارے جسموں پر آئی ہے، زبان پر آئی ہے، مگر ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ گویا توحید و رسالت کی گواہی اور ارکان خمسہ پر عمل دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اقرار و اعتراف ہے، ایمان کی تکمیل نہیں۔ اور ایمان لانے کے یہی دو مراتب مسلم اور مومن حدیث جبرائیل میں بیان ہوئے، جس میں جبرائیل امین نے انسانی شکل میں حاضر ہو کر صحابہ کی موجودگی میں ہمیں دین سکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے تھے۔ جبرائیل امین نے حضور سے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام۔ رسول اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ جس پر جبرائیل امین نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، یعنی تصدیق فرما۔ اور پھر جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، آقا ایمان کیا ہے؟ جس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ جس پر جبرائیل امین نے پھر صدقت یا رسول اللہ کہہ کر اس کی بھی تصدیق فرمائی۔ اس حدیث جبرائیل سے دین کے 2 درجات مراتب آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو جواب میں آقا نے ارکان اسلام بیان فرمائے، یعنی اعمال کا ذکر کیا۔ جبکہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو اس کے جواب میں حضور نے عقیدہ بیان فرمایا، یعنی ایمان عقیدے کو قرار دیا، اور اسلام کی بنیاد اعمال ارکان اسلام پر رکھی۔ تو معلوم ہوا مومن کہلانے کے لیے عقیدہ درست ہونا لازم ہے، یعنی عقیدہ جو باطن میں جاگزین ہے وہ ایمان ہے، جس کا مقام قلب ہے۔ دنیا کا نظام اسلام پر ہے، جبکہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلی اور معروف حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں روز معاشر جزا کے لیے ایک سخی، ایک عالم اور ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ ان تینوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم اس لیے دیں گے کہ ان کے یہ بلند مرتبہ اعمال ریاکاری پر مبنی تھے۔ لہٰذا ارکان اسلام پر عمل کر کے بھی اگر عقیدہ درست نہ ہو تو بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں، یعنی عقیدہ درست نہ ہو تو فرما برداری بھی بندے کو مومن نہیں بنا سکتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارے پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے، یعنی اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام دین کا ظاہر ہے اور ایمان دین کا باطن ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی، نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا حتیٰ کہ وہ جان لے کہ جو اس نے پانا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، اور جو ٹل چکا ہے وہ در حقیقت اس کے مقدر میں تھا ہی نہیں۔ گویا توکل علی اللہ پر زندگی گزارنا ایمان کی کیفیت کا عملی اظہار ہے۔ ناظرین، حقیقت ایمان پر خلاصتاً گفتگو حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں۔